جو 1% کلاس ہے جس کی ہم 7 خوبیاں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. نمبر 1 ہے جی کہ دے ڈونٹ ویٹ دے ایکٹ. یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ ایکٹ کرتے ہیں, یہ ویٹ نہیں کرتے, یعنی یہ انتظار نہیں کرتے کہ جی سوٹیبل ٹائم, اوور تھنکنگ نہیں کرتے کہ سوچ سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں, ہلکان ہو رہے ہیں, لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ میں کروں کہ نہ کروں. اور انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں چاہے آپ کے بھائی ہوں, بہن ہوں, آپ کے رشتہ دار ہوں, آپ کے گلی محلے کے لوگ ہوں, آپ کے دائیں بائیں ہوں, تعلق والے, اسلام دعا والے ہوں گے, ان میں سے 99% آپ کو ڈسکریج کریں گے کہ نہ کرنا, خبردار یہ نہ کم کرنا, اے ذرا نقصان ہو جائے گا, یہ غلط ہے, یہ ہو نہیں سکتا. جب ہمارا ذہن ایسی باتیں سن لیتا ہے نا تو اس کا ہمارے اوپر اثر ہو جاتا ہے. جیسے ہمارا ذہن یہ سن لینا کہ یار آپ تو بڑا زبردست آپ نے کام کیا, آپ نے تو کم وقت میں یہ کام کر دیا, تو یہ اس سے کئی گنا انسان کو موٹیویشن ملتی ہے اور ڈسکریجمنٹ ملتی ہے. جب کہ آپ کا انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے, آپ ان سے مشورہ کرتے ہیں اور سوچتے ہی رہ جاتے ہیں, ایکشن نہیں لیتے. جتنے بھی دنیا کے امیر ترین, یہ ٹاپ 10 جو لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, جن کی ویلتھ جو ہے وہ کئی گنا دنیا کے مقابلے میں زیادہ ہے. یعنی دنیا کے سوچے 50 لوگ کی ویلتھ ایک طرف اور پوری دنیا کی آمدنی یا ان کے ایسیٹس اور سارے ایک طرف. دیکھیں کتنے بڑے فرق لوگ ہیں. تو یہ لوگ ایکٹ کرتے ہیں, یہ لوگ ایکشن لیتے ہیں, یہ لوگ بیسیکلی اوور تھنکنگ نہیں کرتے, زیادہ سوچ بچار نہیں کرتے. یہ بیسیکلی ایکٹ جو ہے یہ اس کے اندر 3 لفظ ہیں, ACT. اے کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی کہ ایکشن, اور جو سی کا مطلب ہے وہ چینجز ہے, اور جو ٹی کا مطلب ہے وہ تھنگز ہے. یعنی ہمیں ایکشن لینا ہے, چیزوں کو بدلنا ہے, چینجز کرتے چلے جانا ہے, امپروو کرتے چلے جانا ہے. تو جتنی تیزی سے ہم چیزوں کو بدل کے امپروو کرتے چلے جائیں گے, ایکشن لیتے چلے جائیں گے, آگے بڑھتے چلے جائیں گے, اتنا زیادہ ہم کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. اور جو عام دوسرے لوگ ہیں وہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں, وہ اوور تھنکنگ کر کے ان کا برا حال ہو جاتا ہے اور وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پاتے, اور پھر وہ ترقی پذیر رہ جاتے ہیں, اور پھر لوگوں سے وہ بھیک مانگتے ہیں, مدد مانگتے ہیں, لوگوں سے وہ التجائیں کرتے ہیں کہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے, جیسے ہمارا ملک انفارچونیٹلی کر رہا ہوتا ہے, اور اس وجہ سے ہمارے مسائل ہیں. تو پہلے نمبر چیز یہ ہے کہ جی دے ڈونٹ ویٹ دے ایکٹ. نمبر 2 یہ ہے کہ ان کا جو فوکس ہے نا وہ لیزر شارپ فوکس آن دیئر ورک ہوتا ہے. وہ کتنا لیزر شارپ فوکس آن دیئر ورک ہوتے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں نہیں, ادھر ادھر وقت ضائع نہیں, ادھر ادھر کی جو ہے نا وہ چنتا اور پریشانی نہیں, ادھر ادھر کی ٹو نہیں, ادھر ادھر کی غیبت نہیں, ادھر ادھر کی جو ہے نا وہ خواہ مخواہ کی باتیں نہیں, ٹو دا پوائنٹ فوکس رہتے ہیں, لیکن اپنے کام کے اوپر لیزر بیم کی طرح فوکس ہوتے ہیں, شارپ ہوتے ہیں, شارپ فوکس, بہت زیادہ اس پہ فوکس رکھتے ہیں. اور پھر وہ اچھا ہوتا کیا ہے, یہ جب لیزر بیم کی طرح فوکس ہوتے ہیں تو لوگ انہوں کہتے ہیں نہ کرو, رہ جاؤ گے, یہ ہے وہ ہے, غلط ہے, فلاں ہے. چند ماہ کے بعد یا چند سال کے بعد جب یہ کر لیتے ہیں تو وہی لوگ جو ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا شروع ہوتے ہیں, وہی مان جاتے ہیں کہ یار یہ صحیح تھا, یہ صحیح کہہ رہا تھا, ہم ہی غلط تھے, وہ مان جاتے ہیں. تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہمت نہیں کر پاتے کہ ان لوگوں کو اپوزیشن ان سے بنے. مسئلہ ہوتا ہے نا, وہ اکیلا رہ جائیں گے, وہ گروپ بنا لیں گے, رشتہ دار ہوں گے تو وہ گروپ بنا لیں گے, کیونکہ وہ ہم خیال ہوتے ہیں نا. ہم خیال وہ ہوتے ہیں جو نکمے ہوتے ہیں, نکمے ہم خیال ہوتے ہیں, ان کا اپنا کوئی خیال نہیں ہوتا, کوئی ان کے ساتھ ملتا تو وہ ہم خیال ہو جاتے ہیں. تو یہ جو کامیاب لوگ ہیں, یہ جو دنیا جن کی موترف ہے, جن کی دنیا کے اندر جن کی پاور اور اتھارٹی ہے, یہ لیزر شارپ فوکس ہوتے ہیں اپنے کام کے حوالے سے, وہ بالکل ایمفسائز کرتے ہیں اپنے کام کے اوپر. نمبر 3 یہ ہے they give value to their time. وقت کا جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے ہاں وقت کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. دیکھیے کہ ہر ایک بندے کے ساتھ, یعنی ایک غریب آدمی ہے, امیر آدمی ہے, کامیاب ہے, ناکام ہے, تمام کے پاس 24 گھنٹے ہیں. اب جو کامیاب آدمی ہے نا وہ بنیادی طور پہ اپنے اس ٹائم کو اتنا خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے, اتنا خوبصورتی سے انویسٹ کرتا ہے کہ وہ اس ٹائم میں بہت سارے نتائج نکال لیتا ہے. اور جو ناکام آدمی ہے وہ ٹائم کی اس کو احساس ہی نہیں ہوتا. اب ٹائم کا ایک احساس کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ بہت امیر ہے, بہت پیسہ اس کے پاس, اور گزشتہ دن جو گزر گیا ہے
وہ سارے پیسے کے عوض وہ جو پچھلا دن گزر گیا وہ واپس لانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ واپس دن میری زندگی میں آ جائے, پورا پیسہ دینے, دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ بہت قیمتی چیز ہے, یہ بہت قیمتی اثاثہ ہے. ہمارے پاس اثاثہ ہوتا ہے نا, ہمیں فکر ہوتی ہے نا کہ اس کی وہ کھو نہ جائے, ہم اس کو گنوا نہ دیں, ہم اس کو ضائع نہ کر دیں. تو سب سے قیمتی اثاثہ ہمارا وقت ہے. اور یہ جو لوگ ہیں یہ اس چیز کو بہت اچھی طرح ریئلائز کرتے ہیں, یہ فوکس کرتے ہیں. یہ جو میں نے ایلان مسک کی بتائی کہ 5 منٹ سے زیادہ وہ میٹنگ نہیں کرتا. ہمارے تو 5 گھنٹے پرائم منسٹر صاحب بیٹھے رہتے ہیں, لے کے ان کو پڑھاتے رہتے ہیں, وہ باہر نکل کے وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں, پھر وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں. کچھ پروگرس نہیں ہو رہی ہوتی نا. 60 کے قریب وزیر ہیں, پرائم منسٹر بہترین ہے, وہ اسپرچولی بڑا اسٹرانگ ہے, ایکٹیو بھی بڑا ہے, میٹنگز بھی بڑی لیتا ہے. حالانکہ وہ شروع سے شروع کرتا ہے, ہر میٹنگ شروع کرتا ہے کہ جب ہم 2018 میں آئے تھے تو وہ کیا تھا صورتحال, اور اب ہم کہاں ہیں, اس میں ہم نے پروگرس کتنی کی ہے جو ہماری اطلاعات کے مطابق. اس کے باوجود پروگرس نہیں ہوتی کیونکہ لوگوں کو اپنے وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے. اور وہ ایلان مسک صرف 5 منٹ ایک بندے سے میٹنگ کرتا ہے, اس کے لمبی میٹنگ وہ اٹینڈ ہی نہیں کرتا. کسی کو وقت دینا ہو تو صرف 5 منٹ کے لیے وقت دیتا ہے, اور آپس کی بات ہے 5 منٹ کی وقت کافی ہوتا ہے. لیکن کیونکہ ان لوگوں کا وقت قیمتی ہے نا, ہمارا عرضہ ہے, ہمارے پاس ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے. کیونکہ فلانا پرائم منسٹر جو ہے وہ تو لسی پیتا تھا, اور وہ تو جناب علی سری پائے اور یہ نہاری کھاتا تھا, تو آپ سوچئے اس کا تو اور بھی انٹلیکٹ کتنا نیچے ہوگا. تو پرابلم کیا ہے کہ یہ جو ٹائم ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے ہمارا, اور یہ وقت ہی ہے, یہ سب سے بڑا اثاثہ اور ریسورس ہے. اس کو ہمیں یوٹیلائز کرنا ہے, اور جتنا ہم اچھا یوٹیلائز کریں گے, اور ٹائم کو استعمال کرنے کا یہ کہ اس کو ٹائم بلاک کے اندر ڈیوائڈ کر کے کہ کس وقت کیا کام کرنا ہے. اور مختلف جو ہے نا اس کے اوپر ایک الگ ویڈیو بنائیں گے ٹائم مینجمنٹ کے اندر, جو کہ اس میں میری کافی ورکنگ ہو گئی ہے کہ بھائی ٹائم کو انفیکٹ ٹائم زون میں ڈیوائڈ کر دینا ہے, اور ٹائم زون میں جو ڈیوائڈ کر دینا ہے وقت کو, اور وہ ایسا کرنا ہے کہ بیفور نائٹ جو ہے نیکسٹ ڈے پلان کر لیتے ہیں. اور پھر اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ پورا ویک آنے والا پلان کر لیں, جو میٹنگز ہیں, جو انگیجمنٹس ہیں اس میں ڈالتے جائیں, تاکہ ہمیں پتا ہو کہ آنے والے دنوں میں ہماری مصروفیت کس طرح سے ہوگی, اور اگر کوئی امپورٹنٹ مصروفیت نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, وہ ہونی چاہیے تاکہ ہم پروگرس کر سکیں. تو ٹائم ایک جو یہ لوگ جو ہے نا وہ ٹائم کو بہت ہی زبردست مینیج کرتے ہیں, کیونکہ یہ جس چیز کو ہم امپورٹنس دیتے ہیں نا, وہ چیز بیسیکلی ہم اس پہ یقین کرتے ہیں کہ وہ امپورٹنٹ ہے. پیسے کو ہم سمجھتے ہیں امپورٹنٹ ہے تو ہم اس پہ یقین کرتے ہیں کہ پیسہ امپورٹنٹ ہے, ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن وقت پیسے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ ہمارے یہاں کیونکہ کلیئرٹی نہیں ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں. ویسے ادروائز اگر صبح کی نماز میں 4-5 منٹ کی بھی تلاوت کریں تو 2-3 صفحے بندہ پڑھ سکتا ہے, میرے جیسا بندہ. تو آپ سوچئے کہ ٹائم کتنا قیمتی ہوتا ہے, اور اگر ہمیں 5-10 منٹ کا انتظار کرنا پڑے, اگر گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا ہے, 45-50 پیج, رات کو میں کہیں انتظار کر رہا تھا, 50 پیج میں نے پڑھ لیے تھے, وہیں بیٹھے کتاب ساتھ لے گیا تھا. تو یہ ٹائم ہے جو ہم جس طرح سے اس کو یوٹیلائز کریں, کتنی امپورٹنس ہے ٹائم کی نا. اچھا جی, نمبر 4 یہ ہے کہ ان کے ہاں ویلیو آف منی ہوتا ہے. پیسے کا جو ہے نا, پیسے کا یہ استعمال سمجھتے ہیں, اس کی ویلیو کو سمجھتے ہیں. پیسے کو, جو لوگ پیسے کو ویلیو نہیں کرتے وہ آپ کو پیسے پھینکتے ہوئے نظر آئیں گے. پیسے پھینکنے والے پیسے کی امپورٹنس کو نہیں سمجھتے, پھر وہ پیسے کے لیے ترستے ہیں. وہ نہ ترسے, ان کی اگلی نسل ترسے گی. کیونکہ جو پیسہ ہے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, ایک امیر ہوتے ہیں, ایک مالدار ہوتے ہیں. یہ بھی ایک الگ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. امیر اور مالدار ہوتے ہیں نا. امیر جو لوگ ہوتے ہیں وہ پیسے کو خرچ کرتے ہیں, لیکن ان کا پیسہ جتنا وہ کماتے ہیں وہ خرچ کر کے مار جاتے ہیں. اگلی نسل پھر نئے سرے سے اپنے پیسے ارینج کرنا شروع کرتی ہے. لیکن جو مالدار ہوتے ہیں وہ پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں, اور وہ پیسے کو انویسٹ کرنے کے بعد وہ اس پیسے سے پیسہ کماتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو اگلی نسل ہے اس کو بھی تیار کرتے ہیں کہ پیسے کو ہینڈلنگ کیسے کرنی ہے, پیسے کو کمانا کس طرح سے, پیسے کو انویسٹ کس طرح سے کرنا ہے, پیسے کی امپورٹنس کو سمجھنا کس طرح سے. یہ ان کو بھی تیار کر کے جاتے ہیں, اور وہ پھر آنے والی اگلی 4تھی نسل 3ری نسل کو سکھا کے سمجھا کے جاتے ہیں کہ پیسے کو اس طرح سے. یہ لوگ پیسے کو ویلیو کرنے والے لوگ ہیں. جو لوگ پیسے کو ویلیو کرتے ہیں, اس کی امپورٹنس کو سمجھتے ہیں, وہ زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. اور یہ جو لوگ ہیں, جو دنیا کے ترقی یافتہ ترین لوگ ہیں, یہ پیسے کی امپورٹنس کو سمجھتے ہیں, یہ پیسے کو ویلیو کرتے ہیں, اور یہ اس بات کو بڑا سمجھتے ہیں. لیکن ہمارے کوئی اسکول یونیورسٹیز ہمیں یہ چیز نہیں سکھا رہی ہوتی. یہ ہمیں سیکھنا پڑتا ہے.
یہ ہمیں سیکھنا پڑتا ہے, یہ ہمیں کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں, اس میں ہماری اپنی امپرومنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ وہ جو نالج ہے نا جو ہمیں یونیورسٹیاں ڈگری دیتی ہیں, وہ ایک سرٹیفکیٹ دیتی ہیں, اس کے بعد پھر ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. وہ دروازے پہ دیکھیں, ہمیں پھر کام کرنا پڑتا ہے. لیکن جو لوگ اس کی امپورٹنس کو سمجھتے ہیں, ویلیو کرتے ہیں پیسے کو, وہ پیسے کے محتاج نہیں ہوتے, پیسہ ان کے پاس رہتا ہے. پیسہ جس طرح ایک کچھ بھی اسکل ہے نا, وہ اسکل ہمیں آتی ہے تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں. اسی طرح پیسے کو کیپ کرنا, پیسے سے زیادہ مزید پیسہ کمانا, یہ ایک اسکل ہے جو کہ سیکھی جا سکتی ہے اور ہم بڑی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. نمبر 5 یہ ہے کہ جی یہ لوگ جو نا, ان کے اندر رسک ٹیکنگ ایبلٹی ہوتی ہے, یعنی رسک ٹیکنگ ایبلٹی ان کے پاس ہوتی ہے. اور رسک جو ہے, اب رسک کو بھی ڈیفائن کر لیں. عام طور پہ جو رسک ہم سمجھتے ہیں نا, وہ دونوں ٹانگیں پانی میں چھلانگ لگانے کی نہیں رسک ہوتا, ایک ٹانگ دیکھ کے چیک کرنا ہوتا ہے. چلو اس کو ایک اور طرح سمجھاتے ہیں. انفیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو 2 لاکھ روپے انویسٹ کرنا ہے اور آپ کو 50% چانس ہے کہ 10 لاکھ روپے کا پروفٹ آئے گا اور 50% چانس ہے کہ 2 لاکھ روپیہ چلا جائے گا, تو یہ بیسیکلی رسک نہیں ہے, یہ جوا ہے. اور آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں گے ہر بندہ جوا کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ اگر 2 لاکھ روپے انویسٹ کر کے چانس ہے کہ 10 لاکھ روپے بچے گا اور 50% اور 50% چانس ہے کہ وہ 2 لاکھ روپے ابھی ہم کھو دیں گے, تو یہ رسک نہیں ہے, یہ جوا ہے. اب رسک کیا ہے؟ رسک یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے اور ہم 1 لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں اور اس میں 90% چانس ہے کہ 2 لاکھ روپے پروفٹ ہوگا اور 10% چانس ہے کہ وہ لاکھ روپیہ چلا جائے گا, تو یہ اس کو رسک کہتے ہیں. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ اتھینٹک بات ہے, جو فی زمانہ آپ کو لوگ نظر آئے. اسی لیے لوگوں کا گراف اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, کیونکہ وہ جوا کھیل رہے ہوتے ہیں, آر یا پار اس پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ زندگی کے اندر کبھی بھی یہ والا رویہ, یہ والی سوچ انسان کو بڑا نہیں کرتی. جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور وہ کیلکولیٹڈ رسک لیتے ہیں, وہ جو ہے کامیاب ہوتے ہیں. اور رسک لینے کے لیے بھی ضروری ہے کہ جس شعبے کے اندر ہم رسک لے رہے ہیں اس کے اندر, یہ جو کام میں بھی ہم رسک لے رہے ہیں اس کے اندر ہماری پراپر نو ہو. یہ نہیں کہ کسی نے ہمیں کہا یہ بزنس کھول لو, 1 کروڑ روپیہ لگے گا, 50,000 روپیہ جو ہے نا ویکلی آپ کما سکتے ہیں. ایسے بہت لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ ان کا لیول کیا ہے, ان کا انٹلیکٹ لیول کیا ہے, ان کا ذہن کتنا کام کرتا ہے, جو کہ وہ خود نہ صرف لوگوں کو اس طرح سے مشورے دے رہے ہوتے ہیں, اور لوگ بھی آپ کو پتہ ہے پیسے کے لالچ میں وہ باتوں میں آ جاتے ہیں, وہ سمجھتے نہیں ہیں. کیونکہ میں نے بتایا نا کہ آج کے دور کے اندر جو نالج ہے, یہ ذہن کا جو استعمال ہے, وہ بہت بڑا پاور اور اتھارٹی ہے. اس سے آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اس سے آپ بہت ممتاز ہیں لوگوں سے, اور یہ لوگ ہیں اور انہوں نے اس کو پروو کیا ہے جن کی ہم یہ باتیں کر رہے ہیں. اچھا, 6واں نمبر ان کا ہوتا ہے جی, یہ ڈسپلن ہوتے ہیں. فٹنس ان کی ٹاپ پرائرٹی ہوتی ہے. دیکھیے جو ڈسپلن ہونا ہے نا, جیم رون کہتے ہیں, ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں امریکہ کے, فوت ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ ڈسپلن از دا برج بٹوین دا گول اینڈ اکمپلشمنٹ. یہ کیا برج کا کام کرتا ہے. ہم نے جو گول مقرر کیا نا, وہ ڈسپلن ہمیں وہاں تک لے کے جائے, یہ برج ہوگا. اگر ہم نے گول مقرر کیے ہیں بٹ ہم ڈسپلن نہیں ہیں, تو پھر وہ گول خالی لکھے ہی رہ جائیں گے, وہ حل نہیں ہوں گے, وہ اچیو نہیں ہوں گے, وہ حاصل نہیں ہوں گے. تو یہ لوگ ڈسپلن رہتے ہیں, اور یہ ڈسپلن رہتے ہیں. اور دوسرا ان کا یہ ہے کہ یہ فٹنس پہ بڑا توجہ دیتے ہیں. انسان کے لیے فٹنس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بیلنس اور اچھی ڈائٹ لے, ایکسرسائز کرے اور بہترین نیند لے, جو 7 گھنٹے تو ہونی ہی چاہیے, 7 سے 8 گھنٹے. یہ 3 چیزیں فٹنس کے لیے ضروری ہیں. نمبر 1 ڈائٹ ہے, اچھی ڈائٹ لے, پھر ایکسرسائز اچھی کرے ریزنیبلی اور ریگولر بیسس کے اوپر, اور تیسری ہے نیند. یہ 3 چیزیں ہوں گی تو فزیکل فٹنس ہوگی. یہ جو امیر ترین لوگ ہیں, یہ جو دنیا کے سکسیزفل لوگ ہیں, یہ اپنے آپ کو فٹ اس لیے رکھتے ہیں کہ بہت پیسہ ہے ان کے پاس, انہوں نے پیسے کو انجوائے کرنا ہے جو انہوں نے کمایا ہے. اور اگر آپ سوچیں اپنی توجہ صحت کے اوپر نہیں رکھیں گے, نہ ہی وہ فردر پیسہ ارن کر سکیں گے, اور نہ ہی وہ جو پیسہ ہے اس کو انجوائے کر سکیں گے, ایک اچھی زندگی نہیں جی سکیں گے. تو 6واں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ لوگ انفیکٹ ڈسپلنڈ رہتے ہیں اور اپنی صحت کے اوپر یہ بہت ایمفسائز کرتے ہیں. صحت ان کی ایک پرائرٹی ہوتی ہے, یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی ضروری ہے, بیلنس ڈائٹ لیتے ہیں اور یہ کامیاب رہتے ہیں. اور آخری جو پوائنٹ ہے ان کا وہ یہ ہے کہ ان کی سیلف لرننگ.
یہ سیلف لرننگ کے بڑا بلیو کرتے ہیں. اچھا سیلف لرننگ جو ہے یہ آپ دیکھیے کہ یہ جو میں 10 جو ٹاپ رچ ہیں، جیف بیزوس ہے، ایلان مسک ہے، مارک زکربرگ ہے، بل گیٹس ہے، وارن بفے ہے، یہ سارے جو 10 ٹاپ کے لوگ ہیں نا، ان کا جو ریڈنگ ہیبٹس ہے وہ یہ ہے کہ یہ تقریباً ان میں سے منیمم 40 کتابیں سال کی لے کے 200 کتابیں سال کی پڑھتے ہیں. کتنی؟ ایک بندہ 40 سال کی کتابیں پڑھتا ہے، آخری جو بندہ زیادہ پڑھتا ہے وہ 200 کتابیں سال کی پڑھتا ہے. اور یہ جو کتابیں پڑھنا ہے یہ بیسیکلی ان کا بے حضوری ہے. اور ان میں سے سارے آلموسٹ سارے، جیسے وارن بفے کا انویسٹمنٹ کی بات کریں تو وہ کتابیں پڑھ پڑھ کے جو ہے نا اس نے انویسٹمنٹ سیکھی، اور کمپنیوں کا وہ مطالعہ کرتا ہے کہ کمپنی کون سی اوپر جائے گی، کس میں کیا پرابلم ہے، تو وہ سارا ریڈ کر کے تو انویسٹمنٹ کرتا ہے اور اس سے پیسہ کماتا ہے. ایلان مسک بیسیکلی ایک بندہ ہے کہ جو پے پال پہلے اس نے رن کیا، پھر اب اسپیس ایکس اس نے جب بولا تو وہ کوئی اسپیس سائنٹسٹ نہیں تھا، کتابیں پڑھ پڑھ کے اس نے اس فیلڈ میں گیا اور آج وہ وہاں پہ بہت پیسہ کما رہا ہے. پھر وہ ٹیسلا موٹرز، اور یہ سارے انہوں نے کتابیں پڑھ پڑھ کے انہوں نے یہ لے بزنس کھولے اور ان وینچرز کے اندر یہ بہت پیسہ کماتے ہیں آج کے دور کے اندر. اچھا یہ پڑھتے کیا ہیں؟ یہ فائنینشیل مینجمنٹ پڑھتے ہیں، یہ رسک مینجمنٹ پڑھتے ہیں، یہ ایسٹ مینجمنٹ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی. پھر یہ اپنی سیلف لرننگ کرتے ہیں، یہ ایکشن اورینٹڈ لرننگ کرتے ہیں، کتابیں کیسے پڑھنی ہیں، کام کو فاسٹ کرنا کیسے کرنا ہے، لوگوں سے کام کیسے لینا ہے، لوگوں کو ہائر کیسے کرنا ہے، کون سے لوگوں کے اندر کیا خوبیاں ہوں گی. تو یہ ساری کتابیں ان کی لرننگ ہے جی، یہ والی جو یہ کرتے ہیں. اور یہ کانٹینیو لرننگ کرتے ہیں. یہ کامیاب ہونے کے لیے، آگے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ کانٹینیو لرننگ ہو. یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ لیا تھا نا، وہ نہیں چلے گا. یہاں ریگولر پڑھنا پڑے گا تاکہ آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ رکھ سکیں، اپ ڈیٹ رہیں. کہتے ہیں کہ ہر سال جتنا نالج ہے نا، ہر سال وہ ڈبل ہو جاتا ہے. اتنی ریسرچ ہو رہی ہے، اتنی چیزیں ہو رہی ہیں، اتنی نئی انوینشنز ہو رہی ہیں، اتنے نئے وینچر کھول رہے ہیں، بزنس کھول رہے ہیں، تو وہ انفارمیشن ڈبل ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ سارا کچھ تو نہیں پڑھنا ہوتا، وہ تو بندہ انسان نہیں پڑھ سکتا، لیکن جو ہمارا کام ہے اس سے ریلیونٹ نالج جو ہے وہ ہمارے پاس ضرور ہونا چاہیے. اگر وہ ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے، اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر ہم کامیاب شاید ویسے بھی ہو جائیں، لیکن وہ کامیابی کا لیول نہیں ہوگا کہ جو ان لوگوں کا ہے جو کہ دنیا کے ریچسٹ ہیں اور آج کے دور کے اندر جنہوں نے، یعنی ان میں سے زیادہ تر آپ دیکھیے جیسے یہ جو جیف بیزوس ہے وہ کہیں نوکری کر رہا تھا آج سے 20 سال پہلے یا 18 سال پہلے، وہ کہیں تھا ہی نہیں. بل گیٹس تو 20 سال پہلے بھی ریچسٹ تھا نا، یہ جیف بیزوس تھا ہی نہیں کہیں پہ. پھر وہ جو دوسرا جو ایلان مسک ہے یہ بھی 15 سال پہلے ایک پروگرامر تھا، تو وہ کہیں تھا نہیں، اب کہاں سے کہاں. تو یہ لوگ جو ہیں کسی پوزیشن میں نہیں تھے اور آج دنیا کے جو ہیں وہ منی لیڈرز ہیں. آپ سوچئے ان کے دنیا کے جو میں نے عرض کیا نا ہیڈ آف اسٹیٹس، ان سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے بات کرنا چاہتے ہیں اور اپنے درد دکھڑے سنانا چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسی قوم سے واسطہ ہے کہ نہ سوچتی ہے، نہ سمجھتی ہے، نہ پڑھتی ہے، نہ غور و خوض کرتی ہے. حالانکہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کی کتنی اہمیت کا احساس دلایا کہ بھئی تعلیم حاصل کرو، خواہ تمہیں چائنا جانا پڑے. اور پھر جب آپ کے پاس قیدی آتے تھے تو ان کو یہ سزائیں دیتے تھے کہ آپ ایسا ہے کہ ہمارے اتنے بندوں کو ایک ایک بندہ پڑھا دے تو پھر آپ کی چھٹی، آپ فری ہیں، آپ کو آزادی ہے. تو یعنی تعلیم کی امپورٹنس تھی، تو تبھی آپ نے یہ لے فیصلے کیے. تو یہ ہمارے لیے اصل میں یہ پڑھنا، یہ نالج گین کرنا اور نئی نئی چیزیں کریٹ کرنا، یہ تو ہمارا بیسیکلی آپ سمجھ لیجئے یہ ہونا چاہیے تھا وتیرہ. لیکن ہم اس میں بہت پیچھے ہیں، اس لیے ہم آج دنیا میں ترقی پذیر ہیں. اگر ہم ایجوکیٹڈ ہو جائیں، پڑھنے والے ہو جائیں، اپنے شعبے کے اندر ہم ماسٹر بن جائیں اور اس کو ہم بہتر طریقے سے اپلائی کرنا شروع کر دیں تو ہم ترقی کر جائیں گے، ہمارا ملک ترقی کر جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.